الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدقۃ الفطر کے حوالے سے کچھ امور کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی فرضیت کے حوالے سے جان لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے ہر چھوٹے پر، ہر بڑے پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر، بلکہ سب سے پہلے جو الفاظ تھے وہ تھے علی العبد والحر، یعنی غلام پر اور آزاد پر۔ یہ غلام پر بھی فرض ہے، اور جو صدقۃ الفطر وصول کرنے والا حقدار ہے، یعنی کہ اگر وہ صدقۃ الفطر وصول بھی کر رہا ہے تو اس پر بھی یہ فرض ہے کہ اس کو بھی یہ نکالنا ہوتا ہے۔ یعنی اس کی فرضیت اتنی اہم ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک پر یہ فرض کیا ہے، تو لہذا اس کے بارے میں دوستوں کو متنبہ رہنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سستی کر جاتے ہیں اس کے حوالے سے، یہ سستی نہیں کرنی چاہیے، یہ فرض ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں صحابہ کرام کہتے ہیں وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدِّي قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کرنے کا وقت بھی بیان کیا کہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا ہے، یعنی نماز عیدگاہ پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دینا ہے۔ یہ تو حدیث ہے اس کی فرضیت کے حوالے سے۔ اب یعنی کہ سب سے پہلے تو اس کی حکمت کے بارے میں سن لیں کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، لہذا اس لحاظ سے بھی ہم کہتے ہیں کہ بندوں کو سستی نہیں کرنی چاہیے، ساتھیوں کو اس کے بارے میں سستی نہیں کرنی چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ الفطر فرض کیا نا، اس کی حکمت، پہلی حکمت یہ، پہلا سبب یہ تھا کہ روزے دار جو ہیں ان کے پاکیزگی کے لیے، جو ان سے فضولیات ہو گئی، جو ان سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی رمضان کے مہینے میں، روزوں کے سلسلے میں، تو اس کے حوالے سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمیوں کوتاہیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ صدقۃ الفطر جو ہے نا فرض کیا تھا۔ تو یعنی ہمارے روزوں کی کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ صدقۃ الفطر سے پوری ہو جائے، کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمارے روزے کی کمی کوتاہی کو پورا کرنے والی کتنی اہم چیز ہے۔ لہذا ہمیں اس کے بارے میں بہت یعنی محتاط ہونا چاہیے اور بہت توجہ سے اس کو ادا کرنا چاہیے اور حقداروں تک حق پہنچانا چاہیے۔ کیوں؟ اگلی حکمت یہ اس حدیث میں بیان کی وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، فرمایا مساکین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، یہ دوسری حکمت ہے صدقۃ الفطر کو فرض کرنے کی، کہ وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، تاکہ مساکین کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اور عید کے دن تومہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو کچھ کھانا مہیا ہو جائے، کیونکہ اس وقت کھانے کی کمی تھی، لہذا کہا کہ عید کے دن ان کا چولہا بھی چلنا چاہیے، ان کا چولہا بھی جلنا چاہیے، ان کے گھر میں بھی اچھا پکوان پکنا چاہیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صدقۃ الفطر جو ہے ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اب اس کے بارے میں ایک سوال کیا جاتا ہے، ایک تو سب سے پہلے ٹائم کے حوالے سے فقہاء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کے نکالنے کا یہ کہا کہ اس سے پہلے پہلے نکالو، اگر یہ عید کی نماز سے پہلے نہیں نکال سکے تو پھر یہ عام صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، یعنی وہ روزوں کی کمی کوتاہی کو دور کرنے والا نہیں صدقہ ہوگا، وہ عام صدقہ ہو جائے گا۔ لہذا یہ ٹائم ہے کہ اس کی انتہا کا، اس کے ختم ہونے کا، اس کے آغاز کا کوئی ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے۔ یعنی صرف اس حدیث میں یہ کہا کہ اس کو عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے ادا کر دو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو فرمان کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کے عمل کو لینا چاہیے۔ صحابہ کیا کیا کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 4-5 روز پہلے ہی صدقۃ الفطر نکال دیا کرتے تھے۔ کیوں؟
کہ تاکہ جو مسکین ہے ضرورت مند ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے، لہذا وہ پہلے ہی اس کو ادا کر لیا کرتے تھے۔ اب دوسرا جو بڑا اشکال پیدا ہو گیا ہے یہاں پر وہ ہے کہ ہم نے جنس ادا کرنی ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ اپنے کھانے کے لحاظ سے ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آپ جو کھانا استعمال کرتے ہو، جو غذا کھاتے ہو، اس کا سا جو ہے آپ نے نکالنا ہے۔ تو وہ کیا آج بھی وہی کام کرنا ہے ہم نے کہ ہم گندم کھاتے تو گندم، آٹا نکالنا ہے تو آٹا، اور چاول کھاتے ہیں تو چاول، یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یعنی یہ صحیح نہیں ہے آج کے لحاظ سے۔ آج کے لحاظ سے کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کھانے کی کمی تھی، لہذا اس وقت کھانے کو ہی بنیاد بنایا گیا۔ بلکہ ایسے کہیں کہ اس وقت تو قیمت بھی جو ہے نا وہ یہ اجناس ہی ہوتی تھی۔ بہت ساری احادیث ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور کھجوروں کے حوالے سے کہ کھجور دے کر کھجور خریدنا، اس کے حوالے سے حدیث آتی ہے۔ ربا کے حوالے سے بہت ساری اشیاء اجناس کا نہیں پڑے نام لے کر کہا کہ ان میں ربا ہے، کہ یعنی اس کے جنس کو جنس سے جو لیتے ہیں۔ پہلے قیمت ادا کی جاتی تھی جنس سے، بلکہ ہمارے بچپن میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے کوئی چیز لینی ہوتی تھی تو گھر سے گندم لے کر جو جاتے تھے بازار میں، پیسے نہیں لے کر جاتے تھے، ہم جنس دیتے تھے اور دوسری جنس کوئی چیز کھانے پینے کی لیتے تھے، یعنی گندم دے دی، چاول دے دیے تو آگے سے کوئی کھانے پینے کی چیز لے لی۔ تو بہت سارے ایسے معاملات تھے بچپن میں۔ تو یعنی اجناس اس وقت قیمت ہی ہوتی تھی، لہذا وہ آج قیمت اس کی ادا کی جا سکتی ہے۔ حکمت بھی اس میں یہی ہے کہ آج مساکین کے پاس کھانا ہوتا ہے، عید کے دن اچھا کھانا بنا سکتے ہیں وہ، لیکن ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، ان کے پاس جوتے نہیں ہوتے، ان کے پاس دوسری ضروریات نہیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لحاظ سے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ہم پیسے دے دیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک گھر میں آپ نے 10 افراد کا صدقۃ الفطر دیا، اگر آپ اجناس کے لحاظ سے دیتے ہیں تو 10 افراد کا کھانا کو آپ وہ ایک دن میں کھائیں گے؟ اتنا کھانا جو ہے ضرورت بھی نہیں ہے اور ان کے پاس پہلے سے کھانا موجود بھی ہے۔ لہذا ہمیں جو ہے وہ آج کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ پیسے ہی ہم دیں اور پہلے دیں، تاکہ وہ جو مساکین ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی جو ہے وہ آسان انداز سے پوری کر سکیں۔ بہت سارے علماء کا یہ فتویٰ بھی ہے اور فقہاء کا بھی اس پر عمل تھا اور فتوے موجود ہیں۔ بہتر یہی ہے جو کہ علت اور سبب اس کو یعنی دیکھ کر جو ہے حکم جو ہے وہ اس حکم پر عمل کیا جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادات کرنے کی صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے اور ہماری سب کی نیکیاں قبول فرمائے، رمضان کی نیکیاں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔